السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، وضو اور غسل کے کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جس میں بہت سے لوگ کنفیوز ہے کہ وضو میں یہ اگر طریقہ ہم نے اپنایا تو ہمارا وضو ہوگا یا نہیں، اسی طرح اگر غسل میں ہم نے یہ طریقہ اپنایا تو ہمارا غسل ہوگا یا نہیں۔ وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ پہلی چیز یہ کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے برہنہ غسل کیا تو ہمیں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا ہم ایک ایسی سیپریٹ جگہ پر غسل کر رہے ہیں کہ جہاں چاروں طرف سے پردہ ہے اور اوپر سے بھی ڈھکا ہوا ہے، کسی مرد کی یا عورت کی نظر ہم پر نہیں پڑ سکتی، تو ایسی جگہ پر برہنہ ہم غسل کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں۔ لیکن حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے جسم پر کوئی ایسا پردہ ہو کہ جس سے ہمارا سطر چھپا ہو۔ لیکن اگر کوئی برہنہ طور پر نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے، تو بھی اس کا غسل ہو جائے گا۔ اسی طرح بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے برہنہ غسل کر لیا تو اخیر میں ہمیں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم نے برہنہ طور پر غسل کیا ہے اور ہمارا وضو ہوا نہیں، پھر وہ دوبارہ کپڑا پہن کر یا لنگی یا اسی طرح ٹاول لپیٹ کر پھر دوبارہ وضو کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، آپ نے برہنہ طور پر غسل کیا، اس میں آپ نے کلی کی ناک میں پانی ڈالا تو آپ کا وضو ہو گیا، آپ کو دوبارہ کپڑا پہن کر یا ٹاول لپیٹ کر وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو وضو بنانے کے لیے واش روم میں جاتے ہیں تو وہ اپنے سارے کپڑے نکال کر وضو بناتے ہیں، تو اس طرح بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سطر دکھ جانے سے، سطر کھل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے تمام جسم کے کپڑوں کو علیحدہ کر کے وضو کر رہے ہیں تو بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ تیسری چیز یہ کہ انسان ناپاک ہے، اس کو غسل کی ضرورت ہے، اور ابھی اسے غسل نہیں کرنا بلکہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کے بعد غسل کرنا ہے۔ تب اس کے جسم پر جو ناپاکی لگی تھی اس نے اسے دھو دی، اسے صاف کر لی۔ اب اس کے بعد اگر وہ کوئی پاک کپڑا پہنتا ہے کئی گھنٹے تک، اس کے بعد اگر وہ غسل کر رہا ہے تو وہ کپڑا پاک ہی رہے گا۔ ایسا نہیں کہ ناپاکی کی حالت میں پاک کپڑا ہم نے پہن لیا تو وہ بھی ناپاک ہو گیا۔ ہاں، اگر آپ کے جسم پر کہیں ناپاکی لگی تھی اور وہ ناپاکی اس پاک کپڑے پر لگ گئی تو جس جگہ پر لگی آپ اتنے کو دھو لیں، وہ پورا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک انسان پاک ہے اور کوئی ناپاک کپڑا اس نے پہن لیا تو ایسا نہیں کہ وہ ناپاک کپڑا پہننے کی وجہ سے وہ بھی ناپاک ہو گیا، بلکہ اگر وہ ناپاک کپڑا اس نے پہنا ہے، اگر اس پر کہیں ناپاکی لگی ہے اور وہ ناپاکی اس کے جسم پر لگ گئی تو جسم کے جس جگہ پر، جس حصے پر وہ ناپاکی لگی ہے اتنے حصے کو وہ دھو لے، اس کا پورا جسم، پوری باڈی ناپاک نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ 4 مسئلے تھے جس میں اکثر لوگ کنفیوز ہوتے تھے، وہ آج میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو وضو کا اور غسل کا مسئلہ پتہ چل گیا ہوگا۔ اخیر میں تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر اسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹ میں آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، یا اسی طرح ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر دیا ہے، آپ ہم سے نمبر کے ذریعے بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اخیر میں تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔